لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. سامعین محترم، غزوہ احد کے حوالے سے ہماری گفتگو اور ہمارا درس چل رہا ہے. آج کل ویسے بھی حالات جہاد والے ہیں، جس طرح ملکی حالات ہیں اس حوالے سے بھی یہ ضروری تھا کہ اسی موضوع پہ بات کی جاتی. کچھ چیزیں میں نے پچھلے جمعے آپ کو بتائی تھی غزوہ احد کے حوالے سے، سیرت النبی کے حوالے سے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، یعنی فرشتوں کا نہلایا ہوا، ان کے حالات میں نے آپ کو بتائے تھے. غزوہ احد کے حالات کافی لمبے ہیں، کافی جمعوں سے ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے. بہرحال حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہم نے پچھلے جمعے گفتگو ختم کی تھی. اس میں غزوہ میں عام طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ یا جنگ میں انسان کو شکست ہو جاتی ہے اور یا فتح نصیب ہوتی ہے. دو ہی نتیجے نکلتے ہیں، یا یہ ہوتا ہے کہ فتح حاصل ہو جاتی ہے اور یا یہ ہوتا ہے کہ شکست ہو جاتی ہے. دو ہی صورتیں ہوتی ہیں. لیکن اس جنگ میں عجیب نتیجہ نکلا تھا کہ پہلے فتح ہو گئی تھی اور فتح ہونے کے بعد دوبارہ پھر شکست ہو گئی تھی اسی وقت. یہ ہوا کیوں تھا یہ میں آپ کو بتاؤں گا ابھی. حضور علیہ السلام نے وہ ایک درہ تھا جہاں پر 50 تیر انداز متعین فرمائے تھے. میں آپ کو بتا چکا ہوں پچھلے جمعوں میں کہ ان کی کمزوری کی وجہ سے فتح جو حاصل ہو چکی تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی تھی. ان کی کمزوری بھی ایسے نہیں تھی کہ انہوں نے کوئی جان بوجھ کے ایسا کیا تھا، بلکہ ان کے اجتہاد کی غلطی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. دو رائے تھیں، دو طرح کے لوگ تھے وہاں پر اور دونوں کی رائے ٹھیک تھی. وہ میں بھی آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا. ان حالات کے حوالے سے حضرت صاحب لکھتے ہیں جو وہاں پر جنگ چل رہی تھی. اگرچہ اکا دکا مسلمان بھی شہید ہو رہے تھے، مگر مشرکین کے تو اتنے سورما مارے جا چکے تھے کہ اب مشرکین پر رفتہ رفتہ دہشت چھاتی جا رہی تھی. آخر اہل ایمان کے صف شکن حملوں کا اثر ظاہر ہوا. مردان وفا کیش کی جانیں ساریاں اور جاں بازیاں رنگ لائیں اور کارکنان قضاء و قدر نے مسکرا کر فتح کے دروازے کھول دیے. مشرکین کی صفوں میں بگدڑ مچ گئی. چند لمحے پہلے جو عورتیں رجز گا گا کر اپنی فوج کی ہمت بندھا رہی تھی، اب وہ پا برہنہ سر برہنہ یعنی پاؤں سے بھی ننگی تھیں، سر بھی ننگے تھے، ان کے چیختی ہوئی ادھر ادھر دوڑ رہی تھی. مسلمانوں کے خارا شگاف حملوں نے
پھر بدر کی یاد تازہ کر دی تھی اور وہ پیش قدمی کرتے ہوئے دشمن کی خیمہ گاہ تک پہنچ گئے۔ اب مشرکین کے لیے اللہ کے ان شیروں سے مزید مقابلہ کرنا ممکن نہ رہا تھا، اس لیے انہوں نے پیٹھ دکھا دی اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں نے فی الفور ان کے لشکرگاہ پر قبضہ کر لیا اور مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مصروف ہو گئے۔ یہی وہ لمحہ تھا، ہاں یہی وہ افسوسناک لمحہ تھا جب درے پر متعین دستے کے کچھ لوگوں سے ایسی لرزہ خیز اجتہادی غلطی ہوئی کہ جیتی ہوئی بازی الٹ گئی اور فتح مبین کا سورج گہنا آ گیا۔ ایسا ہوا کیوں تھا؟ دراصل درے پر جو تیر انداز مامور تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ چکا ہے اور مسلمان لشکرگاہ پر قابض ہو کر مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، تو ان میں اختلاف رائے ہو گیا۔ کمانڈر اور ان کے چند ساتھیوں کا خیال تھا کہ ہمیں تا حکم ثانی یہاں جمع رہنا چاہیے اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اجازت نہ دیں یہاں سے ہٹنا نہیں چاہیے، جبکہ بعض دوسرے لوگوں کا خیال تھا کہ ہمیں یہاں ٹھہرانے کا مقصد دشمن پر غلبہ حاصل کرنا تھا اور وہ بحمداللہ حاصل ہو گیا ہے، اب یہاں ٹھہرنا بے سود ہے، یعنی کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے ہمیں نیچے اتر کر مال غنیمت جمع کرنے میں دوسروں کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ کمانڈر نے ان کو بتیرا سمجھایا مگر انہوں نے کوئی بات نہ مانی اور جا کر غنیمت سمیٹنے والوں میں شامل ہو گئے۔ اب درہ تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ بھاگتے ہوئے دشمن نے جب دیکھا کہ درے پہ صرف چند آدمی کھڑے ہیں تو اس نے اس غیر متوقع غفلت سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور خالد ابن ولید نے پلٹ کر درے کے راستے سے حملہ کر دیا۔ درے میں جو مٹھی بھر آدمی موجود تھے انہیں شہید کر دیا اور عقب سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔ مسلمان اس وقت بے فکری سے مال غنیمت جمع کر رہے تھے اور ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے، اس لیے اس ناگہانی حملے سے سنبھل نہ سکے اور بدحواس ہو گئے۔ جو شخص جہاں کھڑا تھا گھر کر رہ گیا، ایک کو دوسرے یا رسول اللہ زندہ باد۔ مسلمان اس وقت بے فکری سے مال غنیمت جمع کر رہے تھے اور ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے، اس لیے اس ناگہانی حملے سے سنبھل نہ سکے اور بدحواس ہو گئے۔ جو شخص جہاں کھڑا تھا گھر کر رہ گیا، ایک کو دوسرے کی خبر نہ تھی، لشکر کو سالار کا پتہ نہ تھا، ہر شخص انفرادی طور پر لڑ رہا تھا، آہن و فولاد ٹکرا رہا تھا، مگر ترتیب باقی نہ رہنے کی وجہ سے کسی کو یہ علم نہیں ہوتا تھا کہ میری تلوار جس کا خون چاٹ رہی ہے اور میرا نیزہ جس کا سینہ چھید رہا ہے وہ دوست ہے یا دشمن، اپنا ہے یا پرایا۔ اسی افراتفری کے عالم میں چند مسلمانوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بوڑھے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا۔ آخری لمحوں میں حضرت حذیفہ نے پہچان لیا اور چلائے، میرے والد ہیں، میرے والد ہیں، مگر اس وقت تک تلواریں اپنا کام کر چکی تھی اور حضرت یمان جاں بحق ہو چکے تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ غرضے کے عجب انتشار کا عالم تھا، ترتیب معدوم تھی، اجتماعیت مفقود تھی، شیرازہ بکھرا ہوا تھا اور ہر فرد دشمنوں کے نرغے میں گھرا ہوا تھا۔ یہ سب کچھ تو تھا مگر بئیں ہم مسلمان ڈٹے ہوئے تھے اور دشمن اپنی تمام تر کوشش کے باوجود ان کے پاؤں اکھاڑنے میں کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ عجیب سرب کف اور کفن بردوش لوگ تھے، کٹ جاتے تھے، مر جاتے تھے، مگر پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ مگر پھر ایک ایسی جگر خراش اور دلدوز صدا ان کے کانوں میں پڑی کہ دل ڈوبنے لگے اور سارے ولولے ماند پڑ گئے۔ ہاں یہ صدا تھی ہی ایسی جانکاہ اور روح فرسا۔ کیا صدا تھی، کیا ندا تھی،
الا ان محمدن قد قتل، الا ان محمدن قد قتل، آگاہ ہو جاؤ محمد مارے جا چکے ہیں، آگاہ ہو جاؤ محمد مارے جا چکے ہیں۔ یہ ندا تو آئی، لیکن یہ ندا تھی کس کی؟ کس نے یہ ندا لگائی تھی؟ بعض مورخین کہتے ہیں کہ ایک شیطان نے انسانی صورت میں نمودار ہو کر یہ اعلان کیا تھا۔ وہ اس شیطان کا نام بھی بتاتے ہیں اور جس انسان کی شکل اختیار کی تھی اس کا نام بھی ذکر کرتے ہیں، مگر ہمیں ان سے اتفاق نہیں ہے، کیونکہ شیطان کو اس کام کے لیے انسانی شکل میں متشکل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اگر اپنی اصلی شکل میں یہ اعلان کرتا تب بھی اس کا یہی اثر ہوتا۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ ابن کمیہ کے ہاتھوں حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے، اور حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قد و قامت میں جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کافی مشابہت رکھتے تھے، اس لیے ابن کمیہ یہ سمجھا کہ اس نے معاذ اللہ جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مار ڈالا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے خیال میں اس سے بڑا اور کوئی کارنامہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے جذبات فخر و مسرت سے بے قابو ہو کر چلانے لگا الا ان محمدن قد قتل، الا ان محمدن قد قتل۔ یہ تو ہوا۔ اب یہ جو اعلان ہوا، یہ جو ندا لگائی گئی، اس کا اثر کیا ہوا؟ آواز ہوا کسی کی ہو، بہرحال اس مختصر سے جملے نے وہ کام کر دکھایا جو ہزاروں کا لشکر اپنی سر توڑ کوششوں کے باوجود نہ کر سکا تھا۔ یا تو یہ عالم تھا کہ ایک ایک سپاہی کٹ مرنے پر تلا ہوا تھا، یا اب یہ حالت ہو گئی کہ بڑے بڑے نامور شجاع اور بہادر دل چھوڑ بیٹھے اور لڑنے سے دستکش ہو گئے، حتیٰ کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مضبوط اعصاب کے مالک انسان نے بھی ہتھیار پھینک دیے اور دل گرفتہ و ملول ایک جانب کھڑے ہو گئے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے ہوئے ان کے پاس سے گزرے تو ان کو اس حال میں دیکھ کر حیران رہ گئے، پوچھا یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ یاس انگیز لہجے میں بولے اب لڑ کر کیا کریں، رسول اللہ تو شہادت پا گئے، اگر رسول اللہ شہید ہو گئے ہیں تو ان کے بعد ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور پھر دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ اس دفعہ وہ مرنے کے لیے لڑ رہے تھے، اس لیے ہر احتیاط بالائے طاق رکھ کر لڑے اور شہید ہو گئے۔ بعد میں ان کی لاش دیکھی گئی تو اس پر تیروں، تلواروں اور نیزوں کے 80 سے زیادہ زخم آئے ہوئے تھے، اور جسم کا کوئی حصہ محفوظ نہ رہا تھا، چہرہ بھی ناقابل شناخت ہو چکا تھا۔ ان کی بہن نے صرف انگلیاں دیکھ کر ان کو پہچانا تھا۔ عام حالات میں نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص ہتھیار پھینک سکتا تھا، نہ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر زندگی سے بیزار ہو سکتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہادت کی اندوہناک خبر نے سب کے حواس گم کر دیے تھے اور ہوش چھین لیے تھے۔ کوئی لڑائی سے دل برداشتہ ہو چکا تھا اور کوئی جان سے بیزار۔ کچھ لوگ بھاگ کر پہاڑی دروں میں روپوش ہو گئے اور کچھ نے مدینہ کی راہ لی۔ اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتے تھے؟ ہاں، جس محبوب کی رضا جوئی کی خاطر یہ ساری جان بازیاں تھی، جس جانا کے لبوں پر ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے یہ تمام جانیں ساریاں تھیں، اور جس دل بھر کی زبان سے درد کے داد کے دو بول سننے کی غرض سے یہ جملہ سرفروشیاں تھی، وہی جب ان سے بچھڑ گیا، وہی جب شہادت سے ہمکنار ہو گیا، تو پھر وہ کس لیے لڑتے اور کیوں لڑتے؟ پھر اس کے بعد یہ تو بہت مشکل حالات والی بات چل رہی ہے۔ اب اس کے بعد پھر ایک خوشخبری حاصل ہوئی، مجدہ جاں فضا۔ تعجب ہے کہ ان حوصلہ شکن حالات میں بھی حق کے کچھ متوالے ثابت قدم تھے اور اپنے زور بازو سے دشمن کی یلغار کو روکے ہوئے تھے۔ ایسے ہی ایک دلاور حضرت کعب مارتے کاٹتے آگے بڑھے جا رہے تھے کہ ناگاہ ان کی نظر ایک سوار پر پڑی جس کے سر پر خود تھا اور جسم پر دیگر سامان جنگ، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں، اور گرد و غبار کے طوفان میں بھی حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان چشمان نور افشاں کو پہچان لیا۔ ہاں، یہ چمکتی دمکتی غزالی آنکھیں
اسی آقا کونین کی تھی جس کی معیت پہاڑوں سے ٹکرا جانے کا حوصلہ عطا کر دیتی تھی اور دریاؤں کا رخ پھیر دینے کی ہمت بخش دیتی تھی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ عالم وارفتگی میں چیخ کر بولے ایھا الناس ھذا رسول اللہ، لوگوں کو گھبرانے کی بات نہیں ہے، رسول اللہ تو یہ سامنے کھڑے ہیں ہمارے۔ پہلے مشکل حالات سامنے آئے تھے، بعد میں یہ خوشخبری سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہیں ہوا، وہ تو یہاں پر سامنے کھڑے ہیں۔ اب دیکھیے حضور علیہ السلام مکمل جنگی لباس میں تھے، زرہ پہنی ہوئی تھی، خود پہنا ہوا تھا، چہرہ جو ہے وہ بھی گرد آلود تھا، صرف حضور کی آنکھیں نظر آ رہی تھی اور آنکھوں سے صحابہ نے پہچان لیا کہ ایسی آنکھیں کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی ہیں، یہ حضور علیہ السلام کی آنکھیں۔ یہ تو انہوں نے نعرہ لگا دیا کہ حضور علیہ السلام یہاں پر کھڑے ہیں۔ مسئلہ یہ ہوا کہ یہ نعرہ لگانے سے فائدہ بھی ہوا اور نقصان بھی ہوا۔ اب فائدہ کیا ہوا اور نقصان کیا ہوا یہ دیکھیے۔ فائدہ اور نقصان، اس اعلان سے فائدہ بھی ہوا اور نقصان بھی۔ فائدہ تو یہ ہوا کہ مسلمانوں کو اپنے مرکز عقیدت کا پتہ چل گیا اور حرب و ضرب کی ایک جہت متعین ہو گئی۔ اس کے بعد میدان میں موجود تمام اہل ایمان ہر طرف سے مار دھاڑ کرتے ہوئے اور راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو دور کرتے ہوئے، فنا کرتے ہوئے، فنا کے گھاٹ اتارتے ہوئے اسی طرف آنے لگے جہاں حضور علیہ السلام کھڑے تھے۔ ان کو بچانا مقصود تھا، ان کی حفاظت مقصود تھی۔ جب پتہ چل گیا کہ حضور علیہ السلام یہاں پر کھڑے ہیں تو ہر طرف سے صحابہ کرام نے اس طرف زور لگانا شروع کر دیا کہ کسی طرح ہم جا کے حضور علیہ السلام کو محفوظ کریں۔ راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو فنا کے گھاٹ اتارتے ہوئے اسی طرف آنے لگے۔ مگر یہ تو فائدہ ہوا کہ سب صحابہ کرام اس طرف جمع ہو گئے، مگر نقصان یہ ہوا کہ دشمنوں کو بھی پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہیں۔ صحابہ کو تو پتہ چلا نا کہ یہاں ہیں، لیکن اعلان سے دشمنوں کو بھی پتہ چل گیا کہ حضور کہاں ہیں۔ پہلے تو نہیں پتہ چل رہا تھا نا، حضور جنگی لباس میں تھے۔ نقصان یہ ہوا کہ دشمنوں کو بھی پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہیں، اس لیے ان کے حملوں کا رخ بھی اسی جانب ہو گیا اور انہوں نے اس محاذ پر اپنی پوری طاقت جھونک دی۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عجیب انداز میں حضور علیہ السلام کا دفاع کیا تھا۔ بڑے عجیب حالات ہیں غزوہ احد کی اس وقت کے، جب حضور علیہ السلام کفار کے نرغے میں تھے۔ کفار کو پتہ چل چکا تھا کہ حضور کہاں ہیں، ہر طرف سے کفار اس جگہ آ چکے تھے حضور کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ صحابہ کرام میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ بکھرے ہوئے تھے، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، بلکہ یہاں تک کہ حضور کی جب شہادت کی خبر اڑی، افواہ اڑی، اس وقت تو جو صحابہ کرام لڑ رہے تھے وہ بھی تلواریں چھوڑ کے بیٹھ گئے تھے کہ اب کس لیے لڑیں گے، حضور علیہ السلام جب نہیں رہے ہیں تو ہم نے کیا لڑنا ہے، کس کے لیے، ان کے لیے سارا کچھ کرتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا، بہت مشکل وقت۔ کچھ تھوڑے سے صحابہ کرام کہ ہے کوئی ماں کا بچہ آئے سامنے حضور کی طرح۔ حضور علیہ السلام ان کی اس خدمت کو اپنی زندگی کے آخری دنوں کا یاد کیا کرتے تھے اور ان کا نام لے کر فرمایا کرتے تھے کہ وہ جب مشکل وقت تھا اس وقت میرے قریب کوئی بھی نہیں تھا میری حفاظت کرنے والا، لیکن یہ عمارہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ یہ اکیلی وہاں پر سب جو تھے کفار جو تھے، مشرکین جو تھے، ان کے سامنے یہ اکیلی ڈٹ گئی تھی اپنی چھوٹی سی تلوار لے کر، اور ایسے ڈٹ گئی تھی، فرماتے ہیں ملتفت یمینا ولا شمالا الا ورأیتها تقاتل دونی، یہ اس دیر تک لڑتی رہی، اتنی دیر تک لڑتی رہی تھی جب تک باقی صحابہ کرام نہیں آ گئے میرے پاس۔ اس نے ان کو موقع دیا، اتنی دیر تاخیر کی کفار کو میرے تک پہنچنے کے لیے کہ باقی صحابہ کرام بھی میرے پاس آ گئے۔ بعد میں تو سب نے ہلکا
ڈاکہ بنا لیا، حصار بنا لیا، میں محفوظ ہو گیا، لیکن جب تک کوئی نہیں آیا تھا اس وقت تک یہ اکیلی لڑتی رہی تھی اپنی چھوٹی سی تلوار لے کر، اور اس انداز میں لڑتی رہی تھی ملتفت یمیناً ولا شمالاً، جب میں اپنے آگے دیکھتا تھا تو یہ تلوار لیے میرا دفاع کر رہی ہوتی تھی، میں دائیں دیکھتا تھا تو یہ یہاں کھڑی ہو کے دفاع کر رہی ہوتی تھی، میں بائیں دیکھتا تھا تو یہ یہاں دفاع کر رہی ہوتی تھی میرا۔ یعنی وہ خاتون ایک گھریلو خاتون ہے، کوئی جنگی خاتون نہیں ہے، کوئی سامان نہیں ہے جنگ کا، لیکن حضور علیہ السلام کے ساتھ جو الفت ہے، جو پیار ہے، جو عقیدت ہے، وہ دیکھیے، نہ کفار کی پرواہ کی، نہ مشرکین کی کوئی پرواہ کی، نہ ظاہر ہے کہ وہ لڑنے والے جو تھے وہ کوئی عام لوگ تو نہیں تھے، وہ تو جنگجو تھے، بہت بہادر تھے، توانا لوگ تھے، بڑے بڑے پہلوان تھے کفار کے، لیکن حضور علیہ السلام کو بچانا، حضور علیہ السلام کی حفاظت کرنا، یہ اپنی جان سے بھی زیادہ ان کے لیے قیمتی تھا۔ تو یہ اس غزوے کے کچھ حالات آج آپ کو بتائے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان صحابہ کرام پر اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ باقی حالات انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں عرض کریں گے۔